دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں کہ آخر عمران خان کو کیا چاہیے اس وقت، یعنی جس کے لیے وہ گویا مرا جا رہا ہے، ڈیسپریٹ، اور پھر الٹیمیٹلی ایبسولوٹلی ناٹ سے یورز اوبیڈینٹلی، آپ کا فدوی، یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ اب یہ تو ذل شاہ مرحوم المعروف ذل شاہ، ویسے تو علی بلال نام تھا، آپ اس کے متعلق بہت ساری باتیں میڈیا میں سن چکے، کہ مختصراً ظاہر ہے وہ ایک تھوڑا یعنی نیم عاقلانہ اپروچ رکھنے والا ایک عام آدمی تھا ہماری طرح، اور وہ جو پچھلے 12-15 سال میں ہماری ریاستی کرندوں نے، جن میں ظاہر ہے باجوہ، فیاض، رحیل اور پاشا اور ظہیر الاسلام وغیرہ، اور باقی جوڈیشل ٹھگس جو ونگس، ثاقب نثار، کھوسا، سو آن، یہ انہوں نے ایک دیوتا کریٹ کیا، ایک دیوتا بنایا عمران خان، جو میں کہتا ہوں کہ زمان پارک کا کذاب ہے۔ تو اس کو ظاہر ہے اس طرح کے کمزور ذہن والے لوگ جو ہیں، جب صبح شام ان کا سکرین ٹائم بہت ہو، کہ گویا ظاہر ہے اس طرح کا جو بچہ ہے جس کی ساری اٹھان ہی کانشس لائف کی یہی ہے، جو یہ دور ہے، اس نے تو گویا آنکھ کھولی تو اسی دیوتا کو ہی ٹی وی پر پایا، انٹرنیٹ پر پایا، اخبارات میں پایا، ہر طرف سے یہی آواز اٹھی کہ یہ کوئی چنیدہ آدمی ہے۔ تو فطری طور پر کمزور ذہن کے لوگ اس پروپیگنڈے سے، جو انسیسنٹ پروپیگنڈا ہے، مسلسل سٹیٹ کی یعنی بائی ہوک اور بائی کروک وسائل کے ساتھ، اور اس کے الٹرنیٹ ویو کسی کو آنے نہیں دیتے، تو وہ متاثر ہوتے ہیں۔ خاصے بظاہر معقول لوگ اور بظاہر بڑی ڈگریاں رکھنے والے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا تھوڑا کمزور جو ایک یعنی پیدائشی طور پر کوئی شخص ہو، تو اس کے لیے متاثر ہونا تو بہت ہی ابو بورڈ ہے۔ تو بہرحال وہ اس کی سیاست کی بھینٹ چڑھ گیا، کہ مختصراً جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک اسپیکٹ پر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں لوگوں نے بات نہیں کی۔ یہ بات اب تو عیاں ہو گئی کہ اسے وہاں سے پولیس نے گرفتار کیا، باقی لوگوں سمیت، الٹیمیٹلی فورٹ اسٹیڈیم پر وہ اتر گیا۔ بعض لوگوں نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ وہ ساتھ والے ریس کورس میں کیوں نہیں لے کر گئے۔ اب ظاہر ہے اتنے جو گویا لوگ ہوتے ہیں ہر پولیس اسٹیشن میں اکاموڈیٹ نہیں ہو سکتے، اور ظاہر ہے یہ شاید ان کا پرماننٹ کو رکھنے کا پروگرام بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال فورٹ اسٹیڈیم میں وہ نکلنے میں کامیاب ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت، اور الٹیمیٹلی پھر وہ گاڑی سے ٹکرایا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس اسپیکٹ کو نہیں کھنگالا گیا، نہیں اس کو زیر بحث لایا گیا کہ جن لوگوں نے اس وقت، یعنی وہ جو پی ٹی آئی کے بظاہر وائس پریزیڈنٹ یا آفس بیررز ہیں، جن کی کار تھی راجہ صاحب، انہوں نے ان کے ساتھیوں نے اگر اس شخص کو یعنی ذل شاہ کو وہاں سے اٹھایا، بظاہر سپوزڈلی ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہاسپٹلس لے کر گیا، حالانکہ جو پراپر اور ریزنیبل اور لیگل پروسیجر یہ ہے کہ وہاں جو ہی ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ 1122 کو کال کرتے، اور وہ اگر کہتے کہ اس کو فوراً اٹھا کر لے جاؤ، اگر لے جا سکتے ہو تو پھر لے جاتے ہیں اور ریکارڈ بات آ جاتی، یا 1122 والے خود وہاں پر پہنچ جاتے۔ ظاہر ہے لاہور شہر ہے، اور یہ تو کوئی زیادہ مشکل نہیں معاملہ تھا تو پہنچنے والا۔ تو اس طرح ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر اور کنڈکٹ جو ہے وہ شک و شبہ سے بالا ہو جاتا، لیکن کیونکہ انہوں نے چھپایا، سسٹمیٹیکلی اس کو چھپایا، اس کو ڈسپوز آف اس انداز سے کرنے کی کوشش کی کہ ان کا نام نہ آئے، لہٰذا وہ چھپتے چھپاتے وہاں پر پھینک کر چلے گئے۔ جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ فوت ہو گیا ہے، تو اصل اسپیکٹ تو یہ بھی ہے کہ کیا واقعتاً ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا پہلے تشدد کر کے اس کو جب مار دیا گیا ہے تو پھر ایکسیڈنٹ کا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ اس اسپیکٹ پر نہ میڈیا میں کوئی زیادہ فوکس ہوا ہے، نہ ہی کوئی انتظامیہ کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ ان کا رویہ جو ہے مشکوک اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایسا بالکل ممکن ہے، اور جو کرمنل مائنڈڈ
پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، اس سے کچھ بعید نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جی ٹی روڈ پر لوگوں کو کچلتے گئے اور کسی نے نہ بندیال ٹھگز نے کوئی نوٹس لیا، نہ کوئی میڈیا میں ان کی اتنی یعنی ان کو لائم لائٹ ملی جتنی ملنی چاہیے تھی۔ اور یہ رویہ کہ پھر وہ یاسمین راشد جو ہے اس کے ساتھ یعنی وہ سارے معاملے کو کور کرنا اور اس سے پھر خان صاحب کے بقول کھیلنے والا سلسلہ وہ انہوں نے پوری طرح نہ صرف جاری رکھا، اب بھی جاری ہے، اس کے باوجود کہ ناقابل تردید شہادتیں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ جو وہاں سے گاڑی سے نکلے لوگ تھے پولیس سے، وہ بھی سامنے ہیں، وہ ڈرائیور سامنے ہے، وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، سارا کچھ یعنی ابو بورڈ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی کارستانی ہے۔ بے شک اسے ایکسیڈنٹ وہ کہیں یا انہوں نے پہلے، کیونکہ انہیں لاشوں کی بہت ضرورت ہے، لہٰذا یہ لاش انہوں نے یا مینج کر لی یا انہیں اتفاقاً وہاں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ان کو یوٹیلائز انہوں نے کیا، اس کو گویا اس پر اونچا بیان کیا، جس کا وہ خود کبھی جنازہ بھی نہیں پڑھتے اپنے بہت قریبی دوستوں کا، بلکہ مبینہ طور پر تو عمران خان اپنی ماں کا بھی جنازہ نہیں پڑھتا، تو دوسروں کا کیا گلہ ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسپیکٹ ایکسپلور ہونا چاہیے کہ انہوں نے مار کے اس کو ایکسیڈنٹ کا ڈرامہ رچایا ہے، کیونکہ ان کا رویہ یہ ہے نا، اگر ان میں کوئی ایسی بات نہ ہوتی تو وہ موقع پر 1122 کو کال کرتے، اور بعد میں جب یہ نالج میں بھی بظاہر ان کے اپنے انداز سے یہ آ چکا تھا تو پھر تو اس پر کوئی گیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ بہت سٹرانگ اسپیکٹ اور پاسبلٹی ہے کہ انہوں نے یہ خود مینج کیا۔ اب عمران خان کو فوراً کیا چاہیے؟ اسے اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست کے لیے چند لاشیں چاہیے، جس کے لیے وہ بڑا ڈیسپیریٹ ہے۔ یہ بھی گویا پریمپٹ کیا انتظامیہ نے، بظاہر شنیر یہی ہے اور لوگوں کا گمان یہ ہے کہ وہ اس ریلی سے دراصل لاشیں برآمد کرنے کے چکر میں تھے۔ چند گنڈے، آپ کو پتہ ہے وہ بھی آڈیو لیک ہو چکی ہے وہ گنڈا پور کی، کہ وہ لوگوں کو بھیج رہا ہے۔ تو ایسے کرمنل مائنڈڈ لوگ جب اس انداز سے بھیجے جائیں گے تو وہ ظاہر ہے آگے ان سے بھی بڑا کرمنل ہے عمران خان، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا چند لاشیں اگر وہ وہاں پر گرا دیں اور الزام لگا دیں کہ یہ فلاں فلاں پارٹی یا حکومت نے کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اور اس کو میتوں پر وہ پھر اپنی سیاست چمکائیں گے، اور ظاہر ہے الیکشنز سونر لیٹر اب گویا بہت دور نہیں ہے، یہ اناؤنسڈ ہو جائیں یا اس سے بعد ہو جائیں، ہونے تو ہیں، تو پھر ان کو وہ ڈوبتی کشتی کو سہارا مل سکتا ہے۔ لہٰذا یہ اب جو آج جب تک آپ تک پہنچے گی، شاید وہ اپنی ریلی نکالنے کے لیے شاید آج ہی 2 بجے ان کا پروگرام ہے، تو وہ ان کی یعنی جب عدالت بلاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری وہ ریکٹل کیا سسٹم وہ باہر آ جاتا ہے اور انہیں بواسیر ہے، تو بواسیر خان کو جب فتنہ برپا کرنا ہے تو نہ اس کی ٹانگ کوئی رکاوٹ پیش کرتی ہے، نہ اس کا وہ جو کہتا ہے کہ حصہ باہر آ جاتا ہے وہ کوئی رکاوٹ پیش کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشل ونگز جو ٹھگوں کا ہے، جو پی ٹی آئی کا ہے، بندیال اور داماد کورٹ وغیرہ اور ٹرک گروپ، ان کے تعاون سے، ایکٹیو تعاون سے کہ وہ اس کو یعنی درجنوں کیسز ہیں، ان کو ایک دن بھی پابند سلاسل نہیں ہونے دیتے، تو بغیر آئے ہی ضمانتیں ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ دہشت گردی کے معاملات میں بھی۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مجتیں ارینج ہو جائیں، اور اب پھر ظاہر ہے ایک طرف وہ میراتھن ہے، ایک طرف کرکٹ میچ ہے، تو حکومت نے استدعا کی کہ سرکار آپ کسی اور دن شو رکھ لیں، لیکن ظاہر ہے انہیں تو ایسا کنفیوزڈ صورتحال چاہیے کہ لوگوں کو مروانا ہے۔ تو بہرحال ایک طرف تو یہ ہے کہ انہیں ڈیسپیریٹ ہیں، وہ مرے جا رہے ہیں گویا لوگوں کو مارنے کے لیے، تاکہ ان کو بطور پولیٹیکل فاڈر یوز کر کے اپنا پولیٹیکل جو ایڈیفس ہے اس کو تیار کر سکے۔ اور دوسری طرف پہلے کہ ان کے رفقا، ان کے پیروکار ایبسولوٹ ناٹ کی گردان کرتے تھے، اب یقین کریں امریکیوں کو باقاعدہ، پہلے تو انہوں نے ظاہر لابیسٹ ہائر کیے ہوئے، لاکھوں ڈالر دیتے ہیں مہینے کے کہ ہمارا مقدمہ وہاں پیش کریں کہ ہم جناب آپ کے خادم ہیں۔ تو اب اس کا عملی اظہار یہ ہے کہ ایک امریکی کانگریس مین ہے، یعنی ان کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کا ممبر ہے، وہ 32nd کانگریشنل ڈسٹرکٹ جو یو ایس ہاؤس کا ہے کیلیفورنیا سے، وہاں سے اس کا نام ہے جیمز بریڈلی شیرمین۔ تو اس کو اپروچ کیا ڈاکٹر آصف محمود ہے ایک،
جو ربوہ ٹائمز کے مطابق وہ مخصوص گروہ ربوہ والا جو ہے اس سے اس کا تعلق ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس کے الیکشن میں خان صاحب نے اس کو انڈورس بھی کیا تھا، اور اس کا انٹریکشن جو اس گروپ کا لندن میں ہیڈ کوارٹر ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے. یہ بھی میڈیا میں اویلیبل ہے معاملہ. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ وہ خان صاحب کے اصل اسپانسر جو ہیں وہ ان میں گویا اسی کیٹیگری سے وہ بھی ہے. تو اس نے وہ کیونکہ وہ بھی 40th کانگریشنل جو یو ایس ہاؤس کا کانگریشنل ڈسٹرکٹ ہے کیلیفورنیا کا، وہاں سے اس نے الیکشن ریسنٹلی لڑا تھا، اگرچہ وہ 40,000 ووٹوں سے ہار گیا تھا. اور کم ینگ جو ریپبلکن وہاں پر سٹنگ ممبر تھی یا کانگریس وومین تھی تو وہ جیت گئی تھی. لیکن بہرحال ہی از این ایکٹیو پولیٹیشین. تو اس نے خان صاحب کی یعنی جو مہربانی تھی ان کو انڈورس کرنے کی، اور ظاہر روحانی ایک تعلق ہے، تو اس والے سے انہوں نے اپنے طور پر بھی ایک اسپریچولی موٹیویٹڈ معاملہ ہے نا، تو وہاں پر لابیاں کی اور جیمز بریڈلی شرمین سے خان صاحب کی فون پر بات کروائی. اور خان صاحب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ یعنی پوز تو بظاہر ایبسولوٹلی ناٹ کرتے ہیں، لیکن وہ یورز اوبیڈینٹلی کہ میں آپ کا خادم. تو اصل میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے وہ ٹاؤٹ ہیں. تو ان کو یہ کنونس کیا گیا کہ حضرت یہ ذل شاہ کے معاملے پر یعنی ہمارے حق میں بیان جاری کریں. اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے میں بیان جاری کرتا ہوں، اور اس پر باقاعدہ بھنگڑا ڈالا ہے پی ٹی آئی والوں نے. اور فواد چودھری جو ہے اس کا بیان ہے آج کے جنگ میں کہ بس ابھی کچھ ہی لمحے ہیں، ہمارے آقا کا بڑا پرزور بیان ہمارے حق میں آ رہا ہے. یعنی جن کو وہ یہ سودا بیچتے تھے نا، جن کے متعلق ایبسولوٹلی ناٹ، تو ان کی طرف سے ہمارے حق میں بیان آ رہا ہے کہ یہ ہمارے پالتو ہیں، ان کو کوئی کچھ نہ کہے. یعنی امیجن کریں کہ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسے گری کے رحمت کرے ذل شاہ، وہ تو ایک مسکین آدمی، تھوڑا یعنی سمجھ بوجھ اتنی نہیں تھی. لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے زومبیز ہیں، پی ٹی آئی کے جو اعلی یوتھ یعنی شاہ دولہ ولی کے چوہے ہیں، امیجن کریں یہ ذل شاہ سے بھی آگے ہیں. اس لیے کہ چلو وہ تو غریب آدمی تھا، اس نے یعنی ہیٹس آف ٹو ہز فادر کہ وہ ان کے جال میں نہیں آیا. ویسے نا اس کے والد صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ٹیمپٹیشنز کے باوجود اور موٹیویشن اور کنونسنگ کے باوجود ان کے جال میں نہیں آیا، اور اس نے الزام نہیں لگایا حکومت پر یا مخالف پارٹیوں پر. اب تو خیر اسے بھی یقیناً اسے بھی پتہ چل گیا ہے کہ اصل قاتل جو ہیں وہ پی ٹی آئی والے ہیں، عمران خان ہے ذاتی طور پر، اور اس کے یاسمین راشد وغیرہ. وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو قتل کیا جائے اور اس قتل کو ایکٹیولی کنسیل کروانے کی کوشش کی جائے تو وہ بھی گویا ابیٹمنٹ ٹو دیٹ کرائم ہے، تو وہ بھی پھر یعنی ایٹ پار ہی ہو جاتے ہیں. تو اس والے سے یعنی ایک تو خان صاحب کو لاشیں چاہیے، دوسرا خان صاحب جن کے لیے یعنی جن کے ٹاؤٹ ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے، اور خاص طور پر ربوہ گروپ کی دام در میں سخن قدمے انہیں حمایت حاصل ہے. اور کمال یہ ہے جی کہ یہ واردات جو ہے ان کی بہرحال خاصی کامیاب ہے کہ بہرحال ملک میں ہیجان اور فتنہ برپا ہے ان کے اس نمائندے کے ذریعے، اس فرنٹ مین کے ذریعے. تو دیکھتے ہیں جی کہ پھر آگے کیا ہوتا ہے. تو اس وقت اتنا ہی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.